بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج ہم بنائیں گے چکن سوپ۔ خاص سردیوں میں بنائی جانے والی اور پی جانے والی ریسپی ہے چکن سوپ۔ میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہزاد فوڈ زون۔ میرے چینل پہ آنے والے نئے ناظرین جو ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر کمنٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ کا اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ لے ناظرین، ہم آ گئے ہیں اب کچن میں۔ ہم نے چکن لے لیا تقریباً آدھا کلو، اس کو ہم نے ابائل کرنے کے لیے رکھ دیا۔ ہم نے یہاں پریشر کوکر میں اس کو ابائل کرنے کے لیے رکھا تاکہ اچھے سے وہ ابائل ہو جائے، اور ہم نے بون لیس چکن لیا۔ چکن کو اچھی طرح ابلنے دیں تاکہ اس کے بعد میں جو ہیں ریشے ریشے وہ ہم ہاتھ سے آسانی سے ہو جائے۔ ویورز، یہ ہمارا چکن جو ہے وہ ابائل ہو چکا ہے، اچھے سے ابائل ہو گیا، دیکھیں ہاتھ سے بھی اتر رہا ہے۔ ہم یہاں چوپر استعمال کریں گے، ہینڈ چوپر۔ آپ اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، چوپر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ریشے ریشے جو ہیں وہ آپ نے چکن کے کر لینے ہیں۔ جتنا بریک ریشہ چکن کا الگ الگ ہوگا اتنا سوپ میں آئے گا، بائٹس میں آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ لے ناظرین، ہم نے چوپر لگا دیا۔ اب چوپر کی مدد سے، ہینڈ چوپر کی مدد سے ہم اس کو جو ہے نا وہ چکن کو ریشے ریشے اس کے کر لیتے ہیں۔ کچن کے کام کو کرنے کے لیے اب بہت سے گیجٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں، ان سے کام بہت اچھا ہوتا ہے گیجٹ سے، اور جلدی بھی ہوتا ہے۔ لے ناظرین، ہینڈ چوپر کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم نے یہاں ایک پتیلی لے لیا جس میں ہم نے پانی ڈال لیا۔ اب ہم نے اس میں کالی مرچ ایڈ کر لیا۔ یہ جو چکن کے دیکھیں آپ کے سامنے کیسے خوبصورت ریشے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہاں ہم نے 2 ٹیبل سپون کارن فلور لے لیا، مکئی کا آٹا جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے ایک جالی کے ساتھ چھان لیا۔ کارن فلاور آپ کا کسی بھی اچھی سی کمپنی کا لے سکتے ہیں۔ لے ناظرین، اب ہم جو ریشے کیے ہوئے چکن کے تھے اس کو چکن کی جو پہلے یخنی نکالی تھی اس میں ہم نے ڈال دیا، پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے۔ ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی نئے سیکھنے والے بچوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ ریسپی کو اچھی طرح دیکھیں، ترکیب سب جو شیف بناتے ہیں ان کو اچھی طرح ترکیب کو دیکھیں اور پھر ٹرائی کریں، اور ٹائم جو ریسپی کا ہوتا ہے اس کو وہ مناسب ٹائم دیں، جلدی جلدی نہ کریں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے ریسپی ذائقہ دار بنے گی۔ لیں ویورز، ہم نے یہاں کارن فلاور میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ اس کو ایک لیکوڈ کی شکل میں جو تیار کر سکیں۔ چمچ کے ساتھ اچھی طرح ہلا کے اس کو مکس کر لیں گے کارن فلاور کو۔ اس میں گٹھلی نہیں بننی چاہیے، بالکل لیکوڈ کی شکل میں بننا چاہیے۔ اس کو اچھی طرح مکس کریں، اچھی طرح ہلائیں اس کو چمچ کے ساتھ۔ گٹھلی بنے گی یا گٹھلی رہ جائے گی تو اس کا جو ہے نا وہ پھر مزہ نہیں آئے گا ریسپی میں۔ لے ناظرین، کارن فلاور ہمارا تیار ہے۔ اب ہم نے ایک انڈا لے لیا۔ انڈے کو ہم اچھی طرح اس کو بھی پھینٹیں گے، اچھی طرح، یعنی کہ انڈے کی زردی اور سفیدی جو ہے وہ یکجا ہو جائیں، مکس ہو جائیں۔ لے ناظرین، یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے ہم نے انڈے کو اچھی طرح پھینٹ لیا۔ انڈا پھینٹنے کا ایک گیجٹ بھی کچن میں ہے، ہم انشاءاللہ وہ بھی اب آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ زیادہ انڈے ہوں تو وہ گیجٹ ذرا اچھا رہتا ہے، ایک انڈا تو وہ چمچ کے ساتھ ہی مکس ہو جائے گا۔ زیادہ انڈے ہوں تو گیجٹ ذرا اچھا رہتا ہے، وہ جلدی انڈے جو ہیں نا وہ اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں۔ یہ ناظرین، ہمارا انڈا بھی اچھے سے پھینٹ چکا ہے۔ یہاں پہ ہم نے انڈا اچھی طرح پھینٹ لیا ہے۔ چکن سوپ میں ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کارن فلاور کا لیکوڈ بھی تیار ہو چکا ہے، اور دوسری طرف ہمارا انڈا بھی وہ بھی پھینٹ کے تیار۔ یہ لے ناظرین، ہم نے چکن
میں کارن فلاور کا جو مکسچر ہے، جو لیکوڈ ہے، وہ ہم نے ڈال دیا ہے چکن سوپ میں۔ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹیسٹ ذرا الگ ہو جاتا ہے چکن کا، دوسرا تھوڑا سا تھک ہو جاتا ہے چکن سوپ، پینے میں مزہ آتا ہے۔ لیں ہم نے انڈا بھی یہاں ایڈ کر لیا جو پھینٹا ہوا تھا، اس کا بھی اپنا ٹیسٹ آتا ہے سوپ میں، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ جو ترکیب آپ کو بتائی جاتی ہے وہ آپ اگر فالو کریں گے، آپ اسی ترکیب سے اگر آپ ریسپی اپنی بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ذائقہ اللہ پاک جو ہیں وہ آپ کی ریسپی میں ڈالیں گے، اور جو بھی ریسپی آپ کی پئیں گے کھائیں گے انشاءاللہ ان کو ذائقہ آئے گا۔ لے ناظرین، یہاں ہم نے 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کر لیا۔ نمک آپ حسب ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم نے جب چکن بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں بھی ہم نے نمک تھوڑا سا ایڈ کیا تھا، اس لیے اب ہم نے اس سے تقریباً کم نمک ڈالا ہے تاکہ وہ زیادہ نمک نہ ہو جائے۔ آپ بھی اس کا خیال رکھیے گا، اور چکن میں ابلنے کے ٹائم پہ لازمی نمک تھوڑا سا ایڈ کریے گا۔ یہاں ہم نے 1 ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کر لیا ہے، اس کا بھی بہت مزہ آتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ 1 ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کر لیا ہے۔ ان دونوں کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ تو سوپ کے ٹیسٹ کو دوبالا کر دیتا ہے۔ بہت مزیدار سوپ بنتا ہے، بہت ذائقے دار سوپ بنتا ہے۔ یہی ترکیب ہوتی ہیں جو آپ کی چیزوں کو، آپ کی ریسپی کو ذائقے دار بناتی ہیں، لذت دار بناتی ہیں۔ لیں ناظرین، یہاں ہمارا سوپ بن کر تیار ہو گیا ہے۔ لیں ویورز، ہمارا جو چکن سوپ تھا وہ سرو کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ لیں ناظرین، ہم نے اس کے ساتھ چلی سوس اور سویا سوس بھی تھوڑا سا الگ رکھ دیا ہے تاکہ جس کو زیادہ اسپائسی چاہیے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کوانٹٹی ایڈ کر لے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی لک آئی ہے، تھکنس بھی اچھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ہم نے ایک انڈا بوائل کر کے رکھا ہوا تھا، اس کو بھی گارنش پہ اوپر ڈال دیا ہے، اس کا بھی بائٹس کے ساتھ بہت مزہ آئے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ریسپی میں ملیں گے، اللہ حافظ۔